अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो ट्रैक पर वापस आ गए हैं। एक ज़बरदस्त यू टर्न भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो सूरत हाल है, सूबे में जो हालात चल रहे हैं, उस पर सुहेल अफरीदी साहब का ये फ़ैसला मुनासिब है, बेहतर फ़ैसला है। एक तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, ये एक ज़बरदस्त कोशिश थी कि वहाँ पे हालात बेहतर किए जा सकें। दूसरा जो अहम एक मामला था कि एक कैप्टन शहीद हुए और वज़ीर आला साहब जो हैं वो उनके जनाजे में गए। तहरीक इंसाफ में उन पर काफ़ी शदीद तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया में उनके ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपेगंडा किया जा रहा है, लेकिन एक और अहम जो पेशरफ्त हुई है वो एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है, सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। उसके अंदर तमाम मामलात पर बात हुई है। हम बारहा ये कह चुके थे कि पिछले 3 साढ़े 3 महीनों से ये जो एक जानिब सूबाई हुकूमत खड़ी थी, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत थी, और जो हमारी फोर्सेस हैं वो अलग डायरेक्शन में खड़ी थी। और मैंने बारहा ये कहा था कि ये ऐसे मामलात हैं कि वफाक सूबे को और हमारी फ़ौज को एक पेज पे होना चाहिए सूबे के अंदर जो दहशत गर्दी है उसको ख़त्म करने के लिए। एक अहम पेशरफ्त है इस हवाले से जो एलामिया आया है, उसमें मैं आपको तफसील बताऊंगा, और जो जो फ़ैसले हुए हैं उस हवाले से भी मैं आपके सामने रख दूंगा। इससे पहले कि डिटेल में जाएं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकान को प्रेस कर लें। घंटी को प्रेस करने से ये कि अगला जो प्रोग्राम होगा वो आपको मिल जाएगा। तो जनाब ये मैं आपको एलामिया पढ़ के सुना देता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस के अलावा आला सिविल, फ़ौजी और कानून नाफिज करने वाले हुकाम ने शिरकत की। इजलास के आगाज़ में मुख्तलिफ़ वाक़यात में शहादत पाने वाले आम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकारों के लिए फातह ख्वानी की गई और शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास में बिलूमूम सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते हुए दहशत गर्दी के वाक़यात और फितना और खवारिज के नासूर के ख़ात्मे और मुकम्मल अमन व इस्तेहकाम के लिए लाए अमर पर गौर किया गया। यानी जो फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उन पर गौर किया गया, और जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उन पर डिटेल में बात हुई। अब इसमें फ़ैसला क्या हुआ? इजलास में फ़ैसला किया गया कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जामे पॉलिसी की कामयाबी के लिए तमाम सियासी जमातों, अवामी नुमाइंदों, मुअज़्ज़ज़ीन और वफाकी हुकूमत की मुश्तरका मशावरत, बाहमी तावन और हम आहंगी की ज़रूरी है। हम आहंगी ज़रूरी है। तो वो जो बात हम कर रहे थे कि सियासी जमातों को भी इसमें लाना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, अवामी नुमाइंदों से भी होनी चाहिए, और ये वफाकी हुकूमत की मशावरत से सारे काम होने चाहिए। तो इसमें फ़ैसला किया गया है कि एक वसी मशावरत के साथ ये काम जारी रखा जाएगा। इस ज़मन में बताया गया कि आज की नशिस्त के बारे में बताया जाता है कि मुसम्मम इरादा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल बशमूल फ़ौज, पुलिस, CTD और दीगर इदारों को इस्तेमाल करते हुए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करी। देखें, बड़ी वाज़ेह हो गया कि सूबाई हुकूमत जो है वो ऑपरेशंस करेगी, कार्रवाइयों में सपोर्ट करेगी और फ़ौज को भी ताउन देगी, साथ साथ पुलिस और CTD को भी मजबूत बनाएगी। ये तवीलुल मियादी हिकमत अमली दहशत गर्दी के तमाम मुहर्रिकात की निशानदेही, उनका ख़ात्मा, इसके नतीजे में अवामी एतमाद की बहाली को यकीनी बनाएगी ताकि हुकूमत और आवाम यकजा होकर मुल्क की सलामती और तरक्की को यकीनी बनाएं। अब देखें, इसके अंदर फिर वो बात की गई है कि दहशत गर्दी के जो मुहर्रिकात हैं उनकी निशानदेही करेगी, उसको ख़त्म करेगी और अवामी एतमाद को बहाल करेगी। अगला जो पॉइंट है, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का ये एजेंडा है कि बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी और अवामी मुफाद में ही दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कौम को यकजा कर सकता है। इस सिलसिले में पहले मरहले में दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों को मॉडल गवर्नेंस अजला में तब्दील किया जाएगा और तमाम हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए तरक्याती, समाजी खदमात और इक़्तिसादी तरक्की की फराहमी को महरूमियों का
ازالہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور تحریک انصاف کی یہ 13 سال ہو چکے ہیں، تو آج اس بات کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو اضلاع ہیں اس کے اندر معاشی صورتحال خراب ہے، وہاں سماجی صورتحال خراب ہے، وہاں پہ ترقیاتی پروگرام نہیں ہیں، یعنی ترقیاتی تو 1 روپے کا کام نہیں ہو رہا، اسی وجہ سے وہاں پہ دہشت گردی بڑھتی ہے اور محرومیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اسی بنا پر دہشت گرد جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب پہلی مرتبہ یہ احساس کیا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی سے متاثرہ اضلاع ہیں ان کے اندر ماڈل گڈ گورننس، یعنی گڈ گورننس کے ماڈل اضلاع بنائیں گے ہم۔ تو یہ اگر ہم 13 سال پہلے 15 سال پہلے بنا لیتے تو آج یہ باتیں نہ ہوتیں۔ بہرحال اب یہ اعلانات ہیں، دیکھتے ہیں اس پر کیا عمل درآمد ہوتا ہے۔ اب اگلا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک منظم پروگرام کے تحت ان علاقوں میں سیکیورٹی، مواصلات، صحت، تعلیم، روزگار، بنیادی سہولیات اور دیگر خدمات کے لیے خصوصی پیکیج دیا جائے گا۔ یہ اچھی بات ہے کہ بھئی وہاں پہ سڑکیں بننی چاہیے، وہاں پہ صحت کی سہولیات ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، روزگار، پھر بنیادی سہولیات۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی اضلاع ہیں جہاں پہ دہشت گردی ہے وہاں پہ سارے نوجوان بے روزگار ہیں، وہاں پہ کوئی روزگار کا کوئی وہاں صنعت نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی سرکاری جابز نہیں ہے، وہاں پہ نہ سڑکیں ہیں، نہ وہاں پہ اسپتال ہیں، کوئی بھی کسی بھی ضلع میں آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ملے گا، تعلیمی اداروں کی بری حالت ہے وہاں پہ۔ تو ان حالات کے ساتھ ہم نے ان علاقوں کو اتنا محروم کر رکھا ہے کہ وہاں کی محرومیاں جو ہیں اب دہشت گردی کی طرف لوگ چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگلا جو نقطہ ہے، فورم نے فیصلہ کیا ہے کہ پائیدار استحکام کے لیے جن علاقوں سے عارضی نقل مکانی کی گئی ہے، حکومت اس عمل کے دوران متاثر افراد کی مکمل دیکھ بھال، بحالی اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنائے گی تاکہ یہ عارضی مشکل مستقبل میں امن، ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بن سکے۔ ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جو لوگ وہاں سے متاثرہ اضلاع سے نکلے ہیں ان کی بحالی کے لیے کام کرے اور یقیناً ان کی واپسی کا جو بھی سلسلہ ہوگا اس وقت تک ان کو جو ہے جو ان کی مشکلات ہیں، ان کی دیکھ بھال ہے، ان کے لیے جو بھی فنڈز ہیں مختص کرے اور فری اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے جو بھی ان کو امداد دی جائے۔ پھر کہا گیا کہ جناب یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی باعزت واپسی حکومت کی اولین ترجیح ہے، یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی امن آئے تو یہ لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ امن ہماری اولین ترجیح ہے، اس پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے بیانات اتنے دیے کہ اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ کافی بگڑ گئے۔ امن و امان کے لیے سول حکومت، انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک پیج پر ہیں اور ہم مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔ جناب وزیر اعلیٰ صاحب، ہم تو 3-4 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کوشش کریں ایک پیج پہ آ جائیں، آپ ایک پیج پہ نہیں آ رہے تھے، تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ ایک پیج پہ آنا چاہیے۔ بہرحال آپ ایک پیج پہ آئے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کو ایک پیج پہ رہنا چاہیے اور یہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے ایون وفاق اور صوبہ جو ہے مل کر فوج کے ساتھ جو بھی کارروائی کرے آپ ان کو بیک کریں، اور اگر مشاورت کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا جائے تو میرے خیال میں کہ وہ صوبے کے وسیع تر مفاد میں ہوگا۔ لیکن میں آخر میں بات کرتا ہوں کہ جو مشکلات ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہم سب کی مشترکہ جنگ ہے، اس کو مشترکہ کوششوں سے ہی جیتا جا سکتا ہے۔ یعنی آج وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ اس کے خلاف ایک ہماری جنگ جاری ہے اور یہ مشترکہ جنگ ہے اور اس کو ہم نے کامیاب بنانا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب چاہ رہے تھے کہ علی امین کی طرح وہ بھی ان اداروں کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن ان پر اتنا پریشر ہے اڈیالہ سے، علیمہ خانم صاحبہ کا، یہاں پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا، کہ وہ کوئی سیدھا راستہ بھی جو ہے نا وہی اختیار نہیں کر پا رہے تھے۔ ابھی بھی ان پر یہ پریشر ہے کہ جی 8 فروری کو آپ صوبہ بند کر دیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صوبہ بند کرتے ہیں یا صوبہ کھلا رہے گا اگر وہ احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے کچھ تھوڑے سے عقل کے ناخن لیے ہیں اور انہیں کسی نے بہتر فیصلہ کرنے کی
جو صلاح دی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ حالات اب کچھ بہتر ہوں گے۔ اگر تو 8 فروری کے حوالے سے بھی میرے خیال میں کہ کوئی بات چیت اندرون خانے جاری ہوگی، جس میں بات کی جائے گی کہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہ پیدا کیا جائے اور اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جائے۔ تو میرے خیال میں کہ جو پریشر سہیل آفریدی پر اس وقت ہے، شاید وہ اسی مشکل کا شکار ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں۔ اگر وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں شدید رد عمل کا سامنا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کو ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کہا گیا کہ جی آپ نے کیوں فوجی جوان کے جنازے کو کندھا دیا، ان لوگوں نے ہمارے لیڈر کو گرفتار کر رکھا ہے، اس پہ مظالم ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا گیا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ہمیں مارا گیا، اور آپ آج جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس قسم کے شدید الزامات لگ رہے ہیں سہیل آفریدی پر، اور پارٹی جو ہے وہ یقیناً دو دڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک جانب لوگ کہتے ہیں کہ جناب احتجاج کیا جائے، دوسری جانب کہتے ہیں کہ جناب بات چیت کی جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور 8 فروری کا دن دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی نے ایک اچھا یو ٹرن لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو یو ٹرن ہے، اور یہ یو ٹرن انہیں لینا چاہیے تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔